آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں اصغر علی۔ پہلے اس وقت کی اہم خبریں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ مسلح افواج سے متعلق ٹریبیونل سے معاملوں کو نمٹانے میں مدد ملے گی، جن کی تعداد عدالتوں میں مسلسل بڑھ رہی ہے۔ 1 لاکھ سے زیادہ گاؤں نے خود کو کھلے میں رفع حاجت سے پاک ODF+ قرار دیا ہے۔ 17واں بھارتی پرواسی دیوس 2023 اگلے سال جنوری میں اندور میں منعقد ہوگا۔ شدید بارش کی وجہ سے ماتا ویشنو دیوی یاترا روک دی گئی ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کی ٹیم اقتصادی اور مالی اصلاحات کے بارے میں سری لنکا کے حکام کے ساتھ تبادلہ خیال جاری رکھنے کی غرض سے اگلے ہفتے کولمبو جائے گی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج کہا ہے کہ مسلح افواج سے متعلق ٹریبیونل سے معاملوں کو نمٹانے میں مدد ملے گی، جن کی تعداد عدالتوں میں لگاتار بڑھ رہی ہے۔ نئی دلی میں مسلح افواج ٹریبیونل بار ایسوسی ایشن کی جانب سے منعقدہ خود احتسابی مسلح افواج ٹریبیونل کے موضوع پر ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے جناب سنگھ نے کہا کہ معاملوں کو نمٹائے جانے میں کافی وقت لگ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ قابل ستائش ہے کہ مسلح افواج سے متعلق ٹریبیونل آزادی کا امرت مہوتسو کے دوران اہم معاملوں پر غور و فکر کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عدلیہ جمہوریت کا ایک مضبوط ستون ہے، لیکن اس عدلیہ کی بنیاد پر تبادلہ خیال کم کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عدلیہ کی بنیاد وکلا برادری ہے، جن پر ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ اعتماد کرتے ہیں۔ وزیر قانون کرن رجیجو بھی اس موقع پر موجود تھے۔ بھارتی فضائیہ کا ایک دستہ آسٹریلیا میں پچ بلیک مشق 2022 میں حصہ لے رہا ہے۔ یہ مشق کل سے شروع ہوئی ہے اور 8 ستمبر تک جاری رہے گی۔ آسٹریلیا کی رائل فضائیہ کی جانب سے کئی ملکوں کی یہ مشق 2 سال میں ایک بار منعقد ہوتی ہے۔ وزارت دفاع نے بتایا کہ اس مشق میں مختلف ملکوں کی فضائیہ کے 100 سے زیادہ طیارے اور 2500 سے زیادہ فوجی اہلکار حصہ لیں گے۔ بھارتی فضائیہ کے دستہ 100 ہوائی جنگجوؤں پر مشتمل ہے، جن کے ساتھ 4 سو-30 MKI جنگجو طیارہ اور 2 C-17 طیارہ تعینات کیے گئے ہیں۔ 1 لاکھ سے زیادہ گاؤں نے خود کو کھلے میں رفع حاجت سے پاک ODF+ قرار دیا ہے۔ جل شکتی کی وزارت نے بتایا کہ یہ وہ گاؤں ہیں جو کھلے میں رفع حاجت سے پاک ہونے کے اپنے درجے کو برقرار رکھے ہوئے ہیں اور گیلے اور سوکھے کوڑے کے انتظامات کے لیے انہوں نے نظام بنا لیے ہیں۔ یہ وہ گاؤں ہیں جو خود کو صاف ستھرا، سرسبز اور صحت مند بنانے کی جانب کام کر رہے ہیں۔ بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی 5 ریاستیں ہیں: تلنگانہ، تمل ناڈو، اڈیشہ، اتر پردیش اور ہماچل پردیش، جہاں سب سے زیادہ گاؤں کو ODF+ قرار دیا گیا ہے۔ تقریباً 8 برس پہلے وزیر اعظم نریندر مودی نے سوچھ بھارت مشن کا آغاز اس پیش بینی کے ساتھ کیا تھا کہ ملک کو کھلے میں رفع حاجت سے پاک بنانا ہے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ سوچھ بھارت مشن گرامین حکومت کے اس عزم کو قوت عطا کرتا ہے کہ صفائی ستھرائی اور گندے پانی کی محفوظ نکاسی کو فروغ دیا جائے اور اس طرح اپنے شہریوں کے معیار زندگی کو بہتر بنایا جائے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے انڈین نیشنل آرمی کے آزمودہ کار میجر ایشور لال سنگھ کو نئی دلی میں کل شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ میجر ایشور لال سنگھ کے استھی کلش پر گل دائرہ نظر کرنے کے بعد جناب سنگھ نے ان کے ساتھ 3 سال پہلے سنگاپور میں اپنی ملاقات کو یاد کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت انڈین نیشنل آرمی کے سپاہیوں اور اس کے رہنما نیتا جی سبھاش چندر بوس کی طرف سے دی گئی قربانیوں کو نہیں بھولے گا۔ وزیر موصوف نے یہ بھی کہا کہ نیتا جی اقدار کا پیکر تھے اور انہوں نے اقدار کے لیے لڑائی کی اور آزادی کے مقاصد سے کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ جناب سنگھ نے یہ بھی کہا کہ نیتا جی کے دل میں مہاتما گاندھی کے لیے کافی زیادہ احترام تھا اور انہوں نے انہیں بابائے قوم قرار دینے میں قیادت کی۔ 92 سالہ میجر ایشور لال سنگھ نے انڈین نیشنل آرمی کے تحت سنگاپور میں اپنی خدمات نیتا جی سبھاش چندر بوس کی قیادت میں انجام دی تھیں۔ ان کا انتقال اس مہینے کی 5 تاریخ کو ہو گیا تھا۔ 17واں پرواسی بھارتی دیوس 2023 اگلے سال جنوری میں اندور میں منعقد ہوگا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان ارندم باگچی نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ کونسل
پاسپورٹ اور ویزا ڈویژن کے سیکریٹری اوصاف سعید اور مدھیہ پردیش کے چیف سیکریٹری اقبال سنگھ بینس نے پرواسی بھارتیہ دیوس کے انعقاد کے لیے مفاہمت کے ایک اقرار نامے پر دستخط کیے۔ بھارت کی ترقی میں بیرونی ملکوں میں مقیم بھارتی برادری کی خدمات کو اجاگر کرنے کے لیے ہر سال 9 جنوری کو پرواسی بھارتیہ دیوس منایا جاتا ہے۔ یہ دن 9 جنوری 1915 کو مہاتما گاندھی کی جنوبی افریقہ سے بھارت واپسی کی یاد میں بھی منایا جاتا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ جموں کشمیر کے ریاسی ضلع میں کل شام شدید بارش اور اچانک سیلاب جیسی صورتحال پیدا ہونے کے تناظر میں شری ماتا ویشنو دیوی مندر کے یاتریوں کو نئے راستے سے اوپر جانے سے عارضی طور پر روک دیا گیا ہے۔ جموں کے نوانگار نے خبر دی ہے کہ بن گنگا میں پانی کی سطح میں اضافے سے اولڈ ٹریک پر اچانک سیلاب جیسی صورتحال پیدا ہو گئی، جس کی وجہ سے حکام نے یاتریوں کو پانی کی سطح کم ہونے تک انتظار کرنے کا مشورہ دیا۔ شرائن بورڈ نے سانچی چھٹ اور کٹرا کی جانب آنے والے یاتریوں کو شرائن بورڈ کے عملے، پولیس اور سی آر پی ایف اور بھون میں مقیم ایڈیشنل چیف ایگزیکٹو افسر کی نگرانی میں یاترا کو ترجیح دی ہے۔ اس مشہور مندر کے زائرین کی یاترا میں برفانی بارش کی وجہ سے شام میں کئی گھنٹوں تک خلل پڑا تھا، جس کی وجہ سے حکام نے احتیاطاً صبح 5 بجے تک یاترا میں تاخیر کی تھی۔ آدھی رات تک ہونے والی اس شدید بارش کے وقت ہزاروں زائرین مندر میں موجود تھے۔ راجستھان میں کل رات پالی ضلع کے سمیرپور قصبے میں ایک سڑک حادثے میں 7 افراد ہلاک اور 2 درجن سے زیادہ افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ایک ٹریکٹر ٹرالی کے ٹرک سے ٹکرانے کے سبب یہ حادثہ پیش آیا۔ زخمیوں کو سروہی اور سمیرپور کے اسپتالوں میں داخل کیا گیا ہے۔ حادثے کی شکار افراد گجرات کے بانسکاٹھا ضلع سے راجستھان میں رام دیورام مندر جا رہے تھے۔ نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکر نے راجستھان کے پالی ضلع میں سڑک حادثے میں ہوئے جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ایک ٹویٹ میں جناب دھنکر نے کہا کہ انہیں اس حادثے میں ہوئے جانوں کے نقصان پر گہرا صدمہ ہے۔ انہوں نے زخمیوں کی جلد شفایابی کی دعا کی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے راجستھان میں پالی میں ہوئے حادثے کو افسوسناک قرار دیا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ دکھ کے ان لمحات میں وہ سوگوار کنبوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ انہوں نے زخمیوں کی جلد شفایابی کی بھی دعا کی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج سابق وزیر اعظم راجیو گاندھی کو ان کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا۔ مرکزی جانچ بیورو سی بی آئی نے نئی شراب پالیسی میں ضابطوں کی مبینہ خلاف ورزیوں اور طریقہ کار کے خامیوں کے معاملے میں دلی کے نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا کے خلاف ایف آئی آر درج کی ہے۔ ایف آئی آر میں جن 14 دیگر افراد کا نام لیا گیا ہے ان میں ایکسائز محکمے کے عہدیدار، شراب کمپنی کے ایگزیکٹو اہلکار، نامعلوم سرکاری ملازم اور دیگر افراد شامل ہیں۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کی ٹیم سری لنکا کے حکام کے ساتھ اقتصادی اور مالی اصلاحات کے بارے میں تبادلہ خیال جاری رکھنے کے لیے اگلے ہفتے کولمبو کا دورہ کرے گی۔ مذکورہ ٹیم اس مہینے کی 24 سے 31 تاریخ تک کولمبو میں ہوگی۔ ایک بیان میں آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ ٹیم کے دورے کا مقصد آئی ایم ایف کے توسیعی فنڈ کی سہولت سے متعلق انتظام کے بارے میں کسی سمجھوتے پر پہنچنے کے لیے پیش رفت کرنا ہے۔ اس نے کہا کہ سری لنکا کے سرکاری قرضے کو ناپائیدار تصور کیا گیا ہے۔ اس نے کہا کہ آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ کی جانب سے توسیعی فنڈ کی سہولت کی منظوری حاصل کرنے کے لیے سری لنکا کے قرض دہندگان کو یہ یقین دہانی کرانی ہوگی کہ قرضوں کی پائیداری اور استحکام کو بحال کیا جائے گا۔ ٹیم کی قیادت جناب پیٹر بریور اور جناب مساہیرو نوزاکی کریں گے۔ آخر میں اہم خبریں ایک بار پھر۔ وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ مسلح افواج سے متعلق ٹریبیونل سے معاملوں کو نپٹانے میں مدد ملے گی۔ 1 لاکھ سے زیادہ گاؤں نے خود کو کھلے میں رفع حاجت سے پاک ODF+ قرار دیا ہے۔ 17واں بھارتیہ پرواسی دیوس 2023 اگلے سال جنوری میں اندور میں منعقد ہوگا۔ شدید بارش کی وجہ سے ماتا ویشنو دیوی یاترا روک دی گئی ہے، اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کی ٹیم اقتصادی اور مالی اصلاحات کے بارے میں سری لنکا کے حکام کے ساتھ تبادلہ خیال جاری رکھنے کی غرض سے اگلے ہفتے کولمبو جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔